اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اور کافر لوگوں نے کہا کس کو؟ لِرُسُلِهِمْ، اپنے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، مخرج یخرج اخراج نکالنا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ متکلم کا صیغہ کہ ہم ضرور تجھے نکالیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، او یا لَتَعُودُنَّ، تم لازماً واپس لوٹو گے، فی ملتنا، ہمارے دین میں، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی کی ان کی طرف ان کے پروردگار نے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم یقیناً ظالم لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ یہاں رسولوں اور ان کے مقابلے میں آنے والے قوموں کے بارے میں باتیں تھیں۔ پچھلے رکوع میں بھی اس کی باتیں چلیں، اور ان میں ایک بات کہ جب ہدایت اور حق اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے تو جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو وڈیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کے جو ہوتے ہیں، ان کے پیروکار بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کچھ اس قسم کا ہے کہ اگر اس پر عمل ہم کریں اور لوگ اس کو قبول کرنے لگیں تو پھر یہ پورے نظام زندگی ہے، یہ پوری ایک تبدیلی ہے کہ اس کا ہر شعبے میں الگ ایک نظام ہے، تو جو نظام پہلے سے چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس پہلے نظام میں ہم سٹ ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ کچھ ناسمجھی میں کچھ خوب سمجھ کر پھر اس کی مخالفت میں اتر آتے تھے۔ ان مخالفتوں میں رکاوٹیں ڈالنا، انبیاء کے راستے میں ان کو راستے سے ہٹانا، مختلف طریقے، ان میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ ان کو کہتے دھمکی دیتے تھے کہ ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے، آپ کو ضلع بدر کر دیں گے، علاقہ بدر کر دیں گے، اپنے علاقے سے ہم آپ کو نکال دیں گے، یا یہ ہوگا، اور یہ تھا کیوں؟ تاکہ آپ واپس ہمارے دین میں آ جائیں۔ حالانکہ یہ انبیاء پہلے بھی ان کے دین میں نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت چونکہ وحی نہیں آئی ہوئی تھی، دعوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہماری ملت ہی میں تھے پہلے، لیکن جب تک آپ ہماری ملت میں واپس نہیں آئیں گے تب تک کیا ہوگا کہ ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لرسلہم، اپنے رسولوں سے، کہ لنخرجنکم، ہم یقیناً تمہیں نکال دیں گے، من ارضنا، ہمارے ملک سے، اپنے زمین سے، ہم آپ کو ملک بدر کریں گے، علاقہ بدر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہماری دین میں واپس لوٹے ہیں۔ یہ او تخیر کے لیے ہے، یعنی یا تو آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں، نہیں تو ہم آپ کو نکال دیں گے یہاں سے۔ تو اس وقت یہ آخری حربہ تھا کہ اب ہر نبی، ہر داعی اپنے بس کا کام کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، جب آخر میں مایوسی ہوتی ہے کہ یہ اب مزید اس بات کی طرف نہیں آئیں گے، تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے ان کے خلاف۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے کیا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم یہ ظالم لوگوں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔
اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَنُسْكِنَنَّهُمْ، یہ اہلک یہلک کو ہلاک بنا ہلاک کر دینا، ہلاک یہلک مانا تو مرد ہلاک ہونا ہے، اہلک یہلک کو ہلاک بنا ہلاک کر دینا متعدی ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اسکنا یسکن، یہ بھی اسکان کے معنی میں بھی کسی کو بسانا، اسکان آج کل ہاؤسنگ کو بھی کہتے ہیں کہ کہیں کوئی آپ کالونی بنا رہے ہیں، وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہو تو اس کو بھی عربی میں اسکان کہا جاتا ہے، تو بسانا، جگہ دے دینا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ہم آپ کو بسائیں گے، الارض، زمین پر، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی ان ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد اے نبی آپ کو اور آپ کے متبعین کو ہم زمین پر بسائیں گے، پہلے رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ بسانا جو ہے کہ آپ کو بسایا اور ان کو ہلاک کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام چلے گئے اور آپ کامیاب ہو گئے، اور آپ کی یہ کامیابی، آپ کو بسانا یہ کیوں ہے؟ ذالک، یہ لمن، اس شخص کے لیے ہے کہ خافا یا خافو، ڈرنا، خوف کھانا، مقامی، مقام کھڑا ہونا، مصدر مینی ہے، مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے کا خوف کرے، وخاف وعید، اور میرے وعید سے ڈرے، یعنی جو وعید برے اعمال، مقابلے میں آنے کے اعمال اور بد اعمالیوں کے جو وعیدیں ہیں، ان سے جس کو خوف ہو اور کل کلاں قیامت کے دن آ کے میرے سامنے حاضری دینی ہے اور حساب کتاب دینا ہے، اس چیز کا جس کے اندر خوف ہوگا، تو یہ بشارت اس شخص کے لیے ہے۔ تو گویا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ چیز سامنے ہونی چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور جو انہوں نے بدعمالیوں کے بارے میں وعید ذکر کی ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ اس بات کا خوف جس کے دل میں ہوگا تو یہ بندہ زندگی ایمان والی گزارتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فتح سے ہے استفتاح، فتح مانگنا، یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے فیصلہ طلب کرنا، فتح طلب کرنا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا۔ وخاب، خواب یخیب، خیبن کے معنی نامراد ہونا، ناکام ہونا، اور نامراد ہوا کل جبار، ہر جبار اور عنید، جبار جابر اس میں فاعل سے مبالغہ سے کا صیغہ سرکش، بہت زیادہ سرکش، عنید یہ عناد سے ہے فعیل کے وزن پر، یہ بھی مبالغہ کہ زیادہ دشمنی رکھنے والا، ہٹ دھرم آدمی، ہر متکبر اور ہٹ دھرم آدمی نامراد ہوا۔ اب فتح طلب، فیصلہ طلب کرنے کا مقصد کیا ہوا کہ یا تو پیغمبروں نے جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے تو انبیاء نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں فتح نصیب کرے۔ اب یہ فتح ایسی آئی کہ ہر جبار اور عنید تو نامراد ہو گیا، باقی کامیاب ہو گئے۔ یا استفتحوا کا اگر فاعل یہی کفار ہوں، ظالمین ہوں کہ انہوں نے فیصلہ طلب کیا، تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ہر امت کے ہر نبی کی امت میں جو نہ ماننے والے تھے وہ اس طرح کا بھی استہزاء کرتے تھے کہ بھائی تم اگر واقعی سچے ہو تو لاؤ نا عذاب۔ تو استفتاح کا یہ مطلب ہوگا کہ انہوں نے مانگا تو پھر اللہ نے ہر جبار عنید کو ذلیل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہاں دنیا میں ناکام ہوا، وَمِن وَرَائِهِ جہنم، ورا کا لفظ سامنے کے معنی میں آتا ہے، یہ آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں آتا ہے، لیکن ان کے سامنے اب پھر ان کے آگے ان کے بعد کے معنی میں آئے گا کہ اس کام کے بعد پھر وَمِن وَرَائِهِ، اس کے بعد کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ورا کا لفظ زیادہ سامنے کے معنی میں آتا ہے، ورائے پیچھے، ورا الجدار دیوار کے پیچھے، ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے،
اور یہ بعد کے معنی میں یہاں استعمال ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی یہ لوگ خسارے میں چلے گئے۔ اور جہنم کی حالت کیا ہے؟ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيد، اور پلایا جائے گا، سقے یسقا کے معنی پلانا، من ماء پانی، صدید ماء صدید وہ پانی جس کو وہ ہوتا کوئی زخم جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے جو پانی رستا ہے اس کو ماء صدید کہتے ہیں، جس کو عام طور پر کچلہو کہا جا سکتا ہے۔ کچلہو پیپ قسم کا، ہاں، جو زخموں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ پیپ بھی ہے، ہاں، پیپ ہی نکلتا ہے اس میں، جب آدمی جلتا ہے تو جو پانی اور خون مکس ہو کے نکل رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماء صدید۔ تو وہاں جہنم میں جلنے والوں کی ان پیپوں سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، جرعہ کہتے ہیں گھونٹ لے لینا، کیا کہتے ہیں ہم خوار میں اس کو کیا کہیں گے؟ افغریک، ہاں، کلشکوریک، ہاں، یہ جرعہ، جرع یجر تجریع معنی گھونٹ گھونٹ کر کے نگلنا۔ تفعل میں تجرع یا تجرعا، تفعل میں لے جائیں گے تو تکلیف سے گھونٹ لینا، ہاں، تکلیف سے اندر۔ ولا یکادو، کاد یکادو افعال مقاربہ سے ہے، اور نہیں قریب ہے، نہیں لگتا ہے کہ یصغی ہی، اصغا یصغی، اچھا، یسیغہ، ساغ یسیغ، یسیغہ کے معنی ہوتا ہے خوشگوار طریقے سے پی دینا، اچھے انداز سے کسی چیز کو پینا، تو یہ اچھے انداز سے پینے کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، کہ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پی لیں گے اور وہ اندر اترنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی بڑی تکلف اور بڑی مشکل سے ہی ان کو پلایا جائے گا، وہ پئیں گے نہیں کیونکہ کوئی خوشگوار مشروب نہیں ہے یہ، تو زبردستی ان کو پلایا جائے گا جو اس کے گلے سے اترنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ حالت کیا ہوگی؟ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور موت ان کی طرف آ رہی ہوگی۔ یہ ایسی حالت ہے کہ جیسے جان کنی کی حالت ہوتی ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے، موت اس کی طرف آ رہی ہے، من کل مکان، ہر طرف سے، وما ہوا بمیت، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو موت کو بھی موت آتی ہے، وہاں تو موت ہے ہی نہیں، اور مرے گا نہیں لیکن مرنے کی حالت اس کی آ رہی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے سامنے سخت ترین عذاب ہے، غلیظ، سخت، شدید کے معنی میں، کہ سخت عذاب اس کے سامنے پھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عذاب اور اس کے آگے جو آنے والے عذاب دیے جائیں گے وہ اس سے بھی سخت سے سختر ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جنت کی صفت یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، ہاں، اور مزید کم نہیں ہوتی، جنت کی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عذاب جہنم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہاں کا عذاب کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے انسان۔